اور جب تیرے رب نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تو جا ظالم لوگوں کی طرف، فرعون کی قوم کے پاس، کیا نہیں وہ ڈرتے؟ عرض کی اے میرے رب، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں، اور گھٹتا ہے میرا سینہ اور نہیں چلتی میری زبان، بھیج دیجئے، پس رسالت عطا کر دیجئے ہارون کو، اور ان کے لیے پیغام بھیج دیجئے ہارون کی طرف بھی، اور ان کی طرف سے مجھ پر الزام ہے ایک جرم کا، تو میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وہ مجھے قتل کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، تم دونوں لے جاؤ ہماری نشانیاں، بے شک ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ جاؤ تم فرعون کے پاس تم دونوں کہو ہم رب العالمین کے رسول ہیں، یہ کہ تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فرعون نے کہا کیا نہیں میں نے پالا تجھے بچپن میں، اور تو رہا ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی سال، اور تو نے وہ کام کیا جو تو نے ہی کر دیا، اور تو ناشکروں میں سے تھا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے میں نے وہ کام کیا، اس وقت میں من الضالین غیر ارادی طور پر یہ کام کرنے والا تھا، بطور خطا کے تھا، تو پھر میں بھاگ گیا تم سے اس وجہ سے کہ مجھے خوف لاحق ہوا تم سے، تو رب نے عطا کر دی مجھے حکمت اور بنا دیا مجھے رسولوں میں سے، اور وہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، ان عبدت بنی اسرائیل، یہ بات بھی کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا۔ کہا فرعون نے اور رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ فرمایا آسمانوں کا رب اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ ہوتا ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے کہا اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو، کیا تم سنتے نہیں ہو کہ یہ شخص کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا موسیٰ نے تمہارا رب اور تمہارے پہلو باپ دادوں کا رب بھی ہے رب العالمین۔ کہا فرعون نے بے شک تمہارا رسول وہ جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً پاگل ہے۔ فرمایا موسیٰ نے مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بھی، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ بنایا تو میں کر دوں گا تجھے قیدیوں میں سے۔ فرمایا موسیٰ نے اگر میں لے آؤں تیرے پاس واضح دلیل تو پھر؟ فرعون نے کہا لے آ اس مسئلے پر کوئی ثبوت اگر تو سچا ہے۔ تو پھینک دیا حضرت موسیٰ نے اپنا عصا، بس اچانک وہ سری اژدہا بن گیا، اور کھینچا اپنا ہاتھ، بس اس وقت وہ روشن تھا، چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ کہا فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں کو، وزیروں کو، یقیناً یہ ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور پر، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا روک لے موسیٰ اور اس کے بھائی کو، اور بھیج شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والے ہرکارے، وہ لے آئیں تیرے پاس سارے ماہر جادوگر۔ سارے جادوگر وقت مقررہ پر معلوم دن میں اکٹھے کیے گئے، اور کہا گیا لوگوں کو کیا تم اجتماع کرنے والے ہو، اکٹھے ہونے والے ہو، یعنی تماشا دیکھو گے؟ لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، شاید کہ ہم پیچھے چلیں، پیروی کریں جادوگروں کی اگر وہ جیت گئے۔ پھر جب جادوگر آئے انہوں نے کہا فرعون کو کہ ہمارے لیے اجرت مزدوری ہوگی اگر ہم جیت گئے، غالب آ گئے؟ کہا بالکل، اور بے شک تم اس وقت عہدوں پر ہوگے، یعنی قریب مقربین میں سے ہوگے۔ کہا ان جادوگروں کو موسیٰ نے تم پھینکو جو تم پھینکنا چاہتے ہو۔ انہوں نے پھینکی اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں، اور انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب آئیں گے۔ پھینکی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی تو اچانک وہ کھا گیا اس کو جو وہ گھڑ کر لائے تھے۔ پھر
القی السحرۃ ساجدین، جادوگر گرا دیے گئے، یعنی بے ساختہ گر گئے سجدے کے عالم میں۔ انہوں نے کہا ہم بھی ایمان لائے رب العالمین پر، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا ابھی میں نے تمہیں اجازت نہیں دی، اس سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے ہو؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے، اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے، ان قریب تم جان لو گے، میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی جانب سے، اور میں چڑھا دوں گا تم سب کو سولی۔ ان سب نے کہا لا غیرہ، کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ بخش دے گا ہماری خطائیں ہمارا رب، ان کننا اول المؤمنین، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ روشنی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ میرے انتہائی قابل احترام مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، پارہ نمبر 19 میں سورہ شعراء کے رکوع نمبر 2 اور 3 کا ترجمہ آپ کو میں نے سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے دو عظیم پیغمبروں کا ذکر فرمایا، اور یہ دونوں بھائی تھے۔ عمر میں حضرت ہارون علیہ السلام 4 سال بڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، مرتبے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے ہارون علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی اور رسول بھی تھے، ان پر مستقل شریعت اتاری گئی، آسمانی 4 بڑی کتابوں میں سے دوسری بڑی کتاب تورات انہیں عطا کی گئی، انہیں مستقل کلمہ دیا گیا اور مستقل امت عطا کی گئی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا کیے، اور ان کے بھائی حضرت ہارون ان کے کام میں ان کے معاون تھے اور نبی تھے، یعنی حضرت موسیٰ ہی کی شریعت کو بیان کرنے والے، مستقل الگ شریعت ان پر نہیں اتری۔ نبی سے بڑا رتبہ رسول کا ہوتا ہے، اور رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، اور نبی جو ہے اس پر بھی وحی آتی ہے اور رسول پر بھی وحی آتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ نبی پر کتاب اترے یا نئی امت عطا کی جائے، لیکن رسول کو یہ سب چیزیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ظالموں کی طرف کہ جائیں ان کو جا کر سمجھائیں کہ وہ ڈرتے نہیں میرے خوف سے، اور کیوں دنیا میں ملک میں ظلم مچا رکھا ہے۔ سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے جو وہ کر رہے تھے۔ فرعون کو رب العالی مانتے تھے اور سورج کی پرستش کرتے تھے۔ والکافرون هم الظالمون ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور کافر ظالم ہے۔ قرآن کریم کے 2 مقامات پر یہ چیز موجود ہے۔ تو ظلم کا سب سے بڑا جو جز ہے وہ شرک ہے اور کفر ہے۔ پھر درجہ بدرجہ ظلم کے مراتب ہیں، اور گناہ گار بھی ظالم ہوتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اسی طرح اس سے اوپر کفر ہے، شرک ہے، یہ بھی ظلم ہی کے درجات ہیں۔ فرمایا وہ ظالم ہیں، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ ان کے اندر میرا خوف نہیں ہے؟ آپ جائیں، جا کر سمجھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کب ارشاد فرمائی؟ جس وقت فرعون کے دربار میں 30 سال تک وہ رہے، اور انجانے میں ان کے مکے سے ایک شخص مر گیا۔ فرعون نے اپنی کابینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا فیصلہ کیا اور قتل کا ارادہ کیا۔ خفیہ ایک شخص نے ان کو مخبری کر دی۔ حضرت موسیٰ وہاں سے بھاگے، مصر چھوڑ کر فرعون کی عمل داری سے باہر مدین چلے گئے۔ مدین میں اس وقت کافی عمر رسیدہ جو اللہ کے رسول تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ وہ خطہ فرعون کی سلطنت سے باہر تھا۔ فرعون مصر میں تھا اور مدین ایک الگ علاقہ ہے۔ تو جب وہاں پہنچے اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچایا، ایک لمبا واقعہ ہے سورہ قصص پارہ 20 میں۔ تو اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر رہے، 10 سال بکریاں چرائیں۔ انہوں نے اپنی ایک بیٹی سے طے شدہ منصوبے کے مطابق جو شرط انہوں نے پوری کی، اس کے مطابق اپنی ایک بیٹی کا رشتہ کر دیا۔
اب 10 سال مدین میں رہے تو 40 سال عمر ہو گئی۔ 40 سال کی عمر میں وہاں سے نکلے مصر کی طرف۔ رستے میں آتے ہوئے سخت سردی تھی، بیوی حاملہ تھی، شدید سردی کی وجہ سے تپش کی ضرورت تھی، آگ چاہتے تھے، راستہ بھی صحیح یاد نہیں تھا، اور یہ چاہتے تھے کہ کوئی شخص ملے جس سے راستے کا بھی پوچھے، کیونکہ 10 سال پہلے گزرے تھے اور دور پہاڑ پر رات کے وقت آگ نظر آئی تو ذہن میں آیا کہ وہاں جاؤں تو دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے، کہ جس نے آگ جلائی ہے اس سے معلومات بھی ہو جائیں گی اور کچھ آگ بھی لے آؤں گا تاکہ بیوی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، کچھ گرمی تپش حاصل ہو جائے۔ جب وہاں وہ گئے تو اللہ کی عجیب قدرت دیکھی کہ درخت کو آگ لگی ہے لیکن درخت جل نہیں رہا، دھواں نہیں ہے، اور اچانک آواز آئی کہ یہ مقدس وادی ہے، جوتے اتار دیجیے۔ 12-16 سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع میں فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، یہ بڑی مقدس اور پاکیزہ وادی ہے، جوتے اتار کر آ گئے ہیں۔ بس وہاں سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہم کلامی سے مشرف کیا اور اس وقت فرمایا اننی انا اللہ، کہ میں اللہ بول رہا ہوں، اور ہر طرف سے یہ آواز آئی، کسی ایک طرف سے نہیں، کیونکہ اللہ ہر جانب ہے۔ اور حضرت موسیٰ کے صرف کانوں نے نہیں سنا، جسم کے روئیں روئیں نے سنا، سر سے پاؤں تک پورا وجود سراپا سماعت بن گیا، اور آگ لینے کے لیے جب قریب ہوئے اس وقت یہ منظر ہوا، اور جب آپ آگ کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو آگ آگے کو ہو جاتی، پیچھے ہٹتے تو پیچھے کی طرف۔ اسی حیرت میں تھے کہ یکدم اللہ نے وہی اتار دی، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پریکٹس کے طور پر پہلی مرتبہ 2 معجزے دکھائے، جس میں لاٹھی سام بن گئی اور ہاتھ بغل کے نیچے دیا نکالا تو سورج سے زیادہ روشن تھا۔ فرمایا یہ 2 نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جانا ہے اور اس کو ہمارا پیغام دیں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ میرے اوپر ایک جرم ہے قتل کا، میں اس لیے بھاگا تھا، اور 2 باتیں ہیں کہ ایک تو مجھے ڈر ہے وہ مجھے قتل کر دے گا، دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے سینے میں گھٹن محسوس کرتا ہوں، زبان میں لکنت ہے، اپنا مدعا صحیح طرح بیان نہیں کر پاؤں گا، تو میں یہ چاہتا ہوں میرے ساتھ معاون میرے بھائی ہارون کو بنا دیں، تو جس طرح میرے اوپر پیغام اتارا ہے وہ مصر میں ان پر بھی پیغام بھیج دیں تاکہ ہم ایک جماعت بن کر فرعون کے پاس پہنچیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس التجا کو قبول کیا اور حضرت ہارون کو اعزازی طور پر پیغمبری عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے چلے، اپنی والدہ سے ملے مصر میں، ہارون کو لیا، دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، اور وہ اتنا ظالم انسان تھا کہ جس کے ہاں رحم نام کی چیز نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ ہی کے خوف سے جب نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو لے ڈوبے گا، تو اقتدار کو بچانے کے لیے 90,000 بچہ بنی اسرائیل کا بے گناہ اس نے قتل کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے وہی بچہ اس کے گھر میں پرورش کروایا اور اس کے پیسوں سے پال کر دکھایا۔ اگر یہ خدا ہوتا یا رب تو غیب جانتا ہوتا، لیکن اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ اللہ کی قدرت کہ اب یہ دونوں بھائی یہاں سے چلے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ ان کی طرف سے میرے اوپر ایک الزام ہے، ہو سکتا ہے اس الزام میں پرانی FIR نکال کر مجھے مار دیں، یہ پیغام تو سب ادھر ہی رہ جائے گا، کیونکہ وہاں پرچہ کٹا ہوئے ہیں، ایک قتل ہے میرے سر پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہو ہی نہیں سکتا، ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پورے توجہ سے ہم سن رہے ہوں گے وہ کیا کہتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ پہنچیں، اور اب یہ دونوں جب پہنچے تو بات کیا کرنی ہے؟ فرمایا 2 باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ بتاؤ کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔ رسول اچھی طرح پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی رسول چنتا تھا اور انسانوں میں سے بھی۔ پارہ 17 کے آخری صفحے میں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس، کہ اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول چنتا ہے۔ فرشتوں میں سے رسول یعنی وہ فرشتے جو اللہ کا پیغام انسانوں تک لاتے تھے،
اور انسانوں میں سے رسول جن پر وحی آتی اور اللہ تعالیٰ ان کو پابند کرتے کہ تم یہ پیغام آگے پہنچاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ جا کر کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔ اب کہنا کس کو ہے؟ یہ اس سے بات کرنی ہے جو اپنے آپ کو رب کہتے ہیں۔ گویا کہ یہ واضح طور پر اس کے سامنے سیاسی بغاوت کا اعلان تھا کہ ہم تجھے نہیں مانتے، اور اس جرم کی سزا قتل کے علاوہ ممکن نہیں کچھ ہو۔ تو یہ اتنی بہادری کا مرحلہ ہے جس کو سوچا نہیں جا سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کرنا یہ سب سے افضل جہاد ہے، جو اب حضرت موسیٰ کرنے چلے، اس لیے کہ 100% مقابلے میں ظالم اور طاقتور ہے، وسائل اسباب اس کے پاس ہیں، وہ چاہے تو 1 منٹ میں مار دے، اور مقابلے میں ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے بھی کچھ نہیں، 1000% اپنی موت نظر آ رہی اور پھر بھی کلمہ حق کہہ رہے ہیں اور ڈر نہیں رہے۔ عام میدان جہاد میں جب مجاہدین اترتے ہیں تو ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے اور دفاع بھی کرتے ہیں، لیکن جابر بادشاہ کے سامنے کوئی دفاع نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہے میں نہیں مرنا ہے، لیکن وہ پھر بھی حق بات کرتا ہے اور حق گوئی سے باز نہیں آتا، اس لیے اس جہاد کو دنیا میں سب سے افضل جہاد قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزیمت کے راستے پر چلایا۔ ایک ہوتا ہے رخصت کا راستہ کہ گنجائش ہے یہ کر لو، اس کی بھی اجازت ہے، اور ایک یہ ہے کہ اعلیٰ اور افضل راستہ اختیار کرو، بے شک مشکل اختیار کرنی پڑے۔ تو پیغمبر عزیمت کے راستے پر چلتے ہیں، اور جو علماء وقت کے بادشاہوں اور جابروں کے سامنے زندگی میں ڈٹے، انہوں نے مصلحت اور عافیت کا راستہ اور گنجائش کا نہیں اختیار کیا، باوجود اس کے کہ اس کی اجازت ہوتی ہے، لیکن وہ مشکلوں پہ چل کے کلمہ حق کہتے ہیں، تو وہ علماء عزیمت والے کہلاتے ہیں، ان کا درجہ سب سے اوپر ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل اپنے دور کے امیر عزیمت تھے۔ اس دور میں علماء نے مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ کو امیر عزیمت بولا، خود اپنے لیے ایک مشکل راستہ چنا، صحابہ اکرام کے دفاع کا، اور پتہ تھا مقابلے میں طاقت ہے اور ہر لحاظ سے میرا نقصان ہے، لیکن مصلحت نہیں اختیار کی اور موت تک اسی راستے پر چلے۔ تو یہ بہت جرأت کا کام ہوتا ہے، یہ آسان راستہ نہیں ہوتا۔ یہ ایمان میں بھی آخری منزل پہ یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اپنی جان بھی زندگی اور موت کے فاصلے برابر کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ صدیوں بعد آتے ہیں، ہر شخص کا ایمان ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ وقتاً فقتاً ایسے لوگ خود لاتا ہے، اور دنیا میں انقلاب اس طرح کے لوگوں سے آتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے بھی مدینہ کی زندگی میں عزیمت کے راستے کو اختیار کیا، اور پھر ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ جس کی کوئی مثال ہی دنیا میں نہیں ملتی، تب جا کر اتنے بڑے انقلاب آئے اور بڑے بڑے تخت الٹے اور برج الٹ گئے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ عزیمت کے راستے پر چلے، اور حق گوئی اور افضل جہاد کی طرف اللہ نے فرمایا چلنا ہے آپ نے۔ حالانکہ جرم ان کے سارے، ڈر تھا کہ وہ مار دے، لیکن اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کلمہ حق کے لیے کھڑے ہو گئے، اور بات بھی اس سے کرنی ہے کہ جو ملک کا سب سے طاقتور ہے، ڈائریکٹ اس سے بات کرنی ہے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ 1 سال تک حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرعون تک رسائی نہیں ہو سکی۔ یہ دروازے تک آتے تھے، دربار بہت بڑا تھا، محل تھا، قلعہ تھا، ہزاروں دربان اس کے ہوتے تھے، دروازے کھٹکھٹاتے، اجازتیں مانگتے، لیکن وہاں تک رسائی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن 1 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کو فرعون تک کچھ باتیں پہنچ، اس نے کہا بلاؤ کون ہے یہ؟ بس وہاں پہنچنے کے بعد اچانک انہوں نے 2 باتیں کی جو پیغام اللہ نے دیا تھا۔ پہلا یہ کہ رب العالمین کا رسول ہے، اور رسول کا کام پیغام دینا ہے، یعنی ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں، پیغام لے کر آئے ہیں تیرے لیے۔ تو اس کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی کہ رب العالمین میرے سوا کون ہے؟ لوگ تو مجھے رب مانتے ہیں، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ یہ تو کبھی بھی کسی نے نہیں سنا، اس لیے کہ اس کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے اعلیٰ اور بلند رب ہوں، اور مصر کے لوگ اسی کو رب اور خدا کہتے تھے۔ تو آج یہ ایک نیا تصور تھا مصر کی سرزمین پر کہ رب العالمین کے رسول ہیں، تو رب العالمین ہے کون؟ یہ بات اس کے لیے بڑی حیران کن تھی۔ دوسرے نمبر پہ، اور وہ پیغام کیا ہے
وہ آگے جو آیتوں میں ترجمے میں آ رہے ہیں کہ آسمانوں کا رب وہ ہے، زمینوں کا رب وہ ہے، ان کے درمیان جو اس کی عبادت، اس کے آگے جھکنا، یہ پیغام تھا توحید کا۔ اور دوسرا پیغام ہے بندوں کے متعلق، پہلے اللہ کا حق، اس کے بعد اس کے بندوں کا حق۔ نہ اللہ کے حق میں زیادتی برداشت ہم کریں گے، نہ مخلوق کے حق میں، اور آپ دونوں حق میں ظالم بنے ہوئے کہ اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیا جا رہا، تم لے رہے ہو، لوگوں کو اپنے سامنے جھکا رہے ہو، اس حیثیت سے بھی تم ظالم ہو۔ اور دوسرا، بنی اسرائیل ایک آزاد قوم تھی، 6,80,000 بنی اسرائیلی اس وقت مصر میں تھے، ملک کی دوسری بڑی آبادی۔ فرعون خود قبطی قوم کا تھا اور یہ ملک میں سب سے زیادہ تھے۔ دوسری بڑی آبادی بنی اسرائیل کی تھی، جس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان کو غلام بنائے ہوئے، عورتوں کو بچپن ہی میں جب بچوں کو وہ قتل کرتا تھا تو زندہ چھوڑ دیتا، بچوں کو بہت اس نے قتل کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل مرد ان کی نوکری چاکری کرتے، قبطیوں کی اور مصریوں کی، اور عورتیں گھریلو کام کرتی، مرد کھیتی باڑی، زمینیں، کاروبار، جانوروں سے بدتر ان کے ساتھ سلوک تھا۔ اور اس طرح ایک زندہ آزاد قوم کو اپنے ظلم سے اس نے غلام بنایا ہوا تھا۔ تو اپنی قوم کی آزادی کی بات کی، چونکہ کل 14 اگست ہے، آزادی کا دن ہے، اس لیے میں نے یہ عنوان اختیار کیا کہ اپنی قوموں کی آزادی کے لیے کھڑے ہونا یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے دین پر چلیں، آپ کو کیا لگے دوسروں سے ٹھیکہ اٹھایا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ذمہ داری ڈال رہے ہے کہ اس طرح آپ کا دین مکمل نہیں ہوگا۔ لوگ ظلم میں پس رہے ہوں، معاشرے میں ڈوب رہے ہوں، ان کے حقوق سلب ہو رہے ہوں، ظالموں کا تسلط ہو، اور تم بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، اس طرح ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔ تم نے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے، تب جا کر اللہ کی محبت اور نصرت تمہیں ملے گی، اس کے بغیر یہ منزل مل نہیں سکے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں بتائیں کہ میرے حق کی بات بھی کرنی ہے کہ وہ اللہ کو دو، اور اس وقت پورے مصر میں اللہ کا حق نہیں دیا جا رہا۔ دوسرے نمبر پہ جو غلام بنا رکھے ہیں ان کو آزاد کرو۔ ان کا علاقہ ملک شام ہے، یہ وہاں سے آئے تھے، اور ان کو میرے ساتھ بھیجو، میں ان کو واپس ان کے ملک کی طرف لے کے جاؤں تاکہ آزاد حیثیت سے یہ قوم بن کر زندگی گزارے۔ اب یہ ایک ایسی بات تھی جو ایٹم بم تھی فرعون کے لیے، کہ ہمارے سامنے بندہ کھڑا ہو کے 7.25 لاکھ لوگوں کو لے کے مصر سے نکل جائے تو ہم کیسے برداشت کریں؟ ہماری نوکری کون کرے گا؟ ہمارے گھروں کے نظام، ہمارے ملک کا نظام، ہماری زراعت کا نظام، معیشت تو تباہ ہو جائے گی۔ اور فرعون تو یہ کام آسانی سے کرنے نہیں دیتا، اس نے تو کبھی ان کو نکلنے نہیں دینا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو غلامی میں نہیں دیکھ سکتے۔ اب اگر آپ غور کریں، انگریز پتی بیچنے آیا بر صغیر میں تاجر بن کر، اور اس نے یہاں غاصبانہ اور ظالمانہ تسلط قائم کر کے قبضہ کر لیا۔ یہاں کے خوشامدیوں، چاپلوسیوں نے، میر جعفر، میر صادق جیسے کرداروں نے اندرون خانہ ذاتی مفادات کے لیے ساتھ دیا۔ اس نے ان کو بڑی بڑی جگیریں عطا کی، جو آج کے ملک کے بڑے بڑے نواب دیکھتے ہیں کہ 100 گاؤں کے مالک، 84 گاؤں کے مالک، تو یہ ان کے باپ دادا کی وراثت نہیں ہے۔ پچھلی ہسٹری یہ ہے کہ اس طرح کے کردار بڑی جگہ میں ہے ملک میں، اور ان لوگوں نے اس وقت انگریز کے لیے کہا کہ ہم راستہ آسان کرتے ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے۔ یعنی انہوں نے غلامی کو خود قبول کیا اپنے مفادات کے لیے کہ ہمیں کیا دیں گے۔ بس ان خاص علاقوں میں ان نوابوں کو اس نے اختیارات دے دی کہ آپ جس طرح کہیں گے وہ ہوگا، اور ان لوگوں پر آپ قبضہ رکھیں۔ آپ کی گویا کہ یہ ایک حدود ہے جہاں آپ کی حکومت ہے، ہم آپ کے سر پہ ہوں گے۔ اور اس طرح ان سے ظلم کروائے، اور چند خاندان اس کے ٹاؤٹ بنے، اور پورے بر صغیر کی عوام جو لاکھوں میں تھی یا کروڑوں میں تھی، اور وہ پوری کی پوری غلامی میں چلی گئی۔ اب ان کے لیے آزادی کی جنگ کون لڑے گا؟ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ کون سا طبقہ کھڑا ہوگا۔ اس وقت یہ ذمہ داری وقت کے پیغمبروں پر تھی، اب یہ ذمہ داری پیغمبروں کے ورثاء علماء پر براہ راست آن کے پڑی کہ اگر یہ کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ صدیوں تک قومیں، یہ لوگ غلام بن جائیں گے نسل در نسل۔ اب اگر جہاں عزیمت کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو بر صغیر آزاد نہیں ہوتا۔
اور عظیمت کے راستے میں کالا پانی کا جزیرہ ہے، مالٹا کا جزیرہ، جیلیں، ہتھکڑیاں، گولیاں، راکٹ لانچر، بم، بارود، ہتھکڑیاں، بیڑیاں، سزائے موت، یہ ایک مشکل راستہ ہے۔ اب اگر یہ اس پہ کھڑے ہوتے ہیں اور خودداری اور غیرت کا ثبوت دیتے ہیں تو آنے والی نسل کم از کم وہ بھی کھڑی ہو جائے گی اور سمجھے گی کہ جب بڑے آزادی لینا چاہتے تھے تو ہم نے بھی بیٹھنا نہیں ہے جب تک ہم اس ظالم کو نکالیں گے نہیں۔ تو وہ علماء جو کھڑے ہوئے سب سے پہلے وہ علماء ہی تھے اور کوئی بندہ نہیں تھا۔ یہ جتنے طبقات ہیں یہ بعد میں کچھ کھڑے ہوئے، اولین کھڑے ہونے والے بر صغیر کی آزادی کے لیے صرف علماء تھے۔ اور انگریز نے اس قدر مارا علماء کو اور دینی طبقے کو کہ اس نے پشاور سے دہلی تک تاریخ میں لکھا ہے شاید ہی کوئی ایسا درخت تھا مین روڈ پر، جی ٹی روڈ پر، کہ جس درخت کے ساتھ کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہو۔ 10 ہزار علماء کو ایک ایک دن اس نے قتل کیا، ہتھکڑیاں لگائیں، جیلوں میں ڈالا، سزائے موتیں دیں، تختہ دار پہ چڑھایا، گولیاں چلائیں۔ اور یہ علماء تقریریں کرتے اور عوام کو آزادی کے لیے کھڑا کرتے تھے اور جہاد کرتے تھے۔ 1857 میں شاملی کے میدان میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوئی نے جہاد کیا عملی طور پر، اور یہ 313 تھے تعداد میں۔ ان کی سرپرستی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے۔ مولانا منیر نانوتوی اس جہاد میں تھے۔ حافظ ضامن جو شہید ہوئے اسی لڑائی میں وہ بھی اس میدان میں تھے، اور بھی بہت سارے افراد تھے۔ یقین تھا کہ ہم شکست کھائیں گے لیکن کسی بھی صورت غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے کہ آج ہم کھڑے ہوں گے تو ہماری آنے والی نسل کو پیغام ملے گا کہ بڑے آزادی کے لیے کھڑے ہوئے، بے شک ہم مر جائیں۔ اور انگریز ان پر غالب آیا لیکن انہوں نے مغلوب ہو کر بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ مولانا قاسم نانوتوی کو گولی لگی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو قتل کرنے کے آرڈر ہوئے اور وہ ہجرت کر گئے مکہ مکرمہ۔ حافظ ضامن اس میدان میں شہید ہوئے، اور مولانا قاسم نانوتوی کے بھی ریڈ وارنٹ جاری ہوئے، مولانا رشید گنگوئی کے بھی۔ مولانا قاسم نانوتوی تو گرفتار نہیں ہوئے، روپوش ہوئے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی گرفتار ہوئے، سہارنپور اور کچھ دیگر علاقوں میں جیلیں کاٹی، 6 ماہ بعد ان کو بھی رہائی ملی۔ اور یہ تحریک آزادی جب چلتی رہی تو یہاں سے بہت سارے علماء انگریز نے گرفتار کر کے جزیرہ انڈمان میں پہنچائے۔ کالا پانی چاروں طرف سمندر، سنٹر میں ایک جزیرہ تھا جہاں ان علماء کو قید کیا۔ آنے والے وقت میں حضرت شیخ الہند محمود الحسن جو انہی حضرات کے شاگرد تھے وہ تحریک آزادی کے ہیرو بنے۔ ان کو بھی انگریز نے وہاں بڑھاپے میں گرفتار کیا 4 سال۔ انہی کے شاگرد مولانا سید حسین مدنی 4 سال کالا پانی کے سزاؤں میں رہے اپنے استاذ کی خدمت کے لیے۔ مولانا عزیر گر رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں، حکیم نصرت حسین، یہ کالا پانی، مولانا جعفر تھانیسری، انگریز ان کو پنجروں میں قید کر کے یہاں سے لے کر گیا ریل گاڑی کے ذریعے۔ اور ان کی ایک کتاب ہے تاریخ کالا پانی، اس کو پڑھیں تو سمجھ آئے گی یہ کیا ہے۔ اور جب ان کے بچوں کو انگریز ان کے سامنے لایا تاکہ یہ علماء روئیں، ان کو ترس آئے اور یہ معافی مانگے اور پیچھے ہٹ جائیں، لیکن ان میں سے ایک بھی نیچے نہیں ہوا۔ اور اس وقت ان کی بیوی نے ایک خط لکھا مولانا جعفر تھانیسری کو کہ آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے اور آپ پنجروں میں بند ہیں اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں، تو اس کے رشتے کا کیا کریں؟ تو انہوں نے جواب لکھا کہ اس بچی کے لیے کوئی شریف انسان، نیک آدمی ہو اگر مسلمانوں میں کہیں بھی، اس سے شادی کر دو اور وہاں یہ اعلان کر دینا کہ یہ زندہ باپ کی یتیم بچی ہے، اور میں کسی صورت بھی پیچھے کی طرف نہیں آؤں گا۔ مولانا فضل حق خیر آبادی کو سزائے موت ہو گئی۔ یہ کتنی بڑی داستان ہے علماء کی کہ میں نام لوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی اس وقت یہ بڑے بڑے عہدوں والے، کوئی وزیر، پچھلے سیاستدان، کوئی وکیل، کوئی بھی نہیں تھا، صرف یہی ایک طبقہ تھا جو میدان میں تھا، اور اس نے ہٹ بھی ان کو کیا، اور دین کا طبقہ ان علماء کی وجہ سے کھڑا ہو گیا، اور پھر میدانوں میں رہے، مارے کھاتے رہے، جیلیں کاٹتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ پھر پورا بر صغیر اور ساری قومیں اور ہندو بھی کھڑے ہو گئے،
لیکن یہ سارا کریڈٹ ان علماء کو جاتا ہے۔ آج بھی انگریز اور دنیا کفر براہ راست علماء کی مخالف ہے، ان کو آج بھی اس بات کی تکلیف ہے، اور انہوں نے جہاد سے چونکہ وہ پریشان تھے، ان سے جہاد کی روح کو نکالنے کے لیے انہوں نے ایک طبقہ لانچ کیا مسلمان بنا کر غلام احمد قادیانی کی سربراہی میں، اور اس نے یہ کہا کہ مجھ پر بھی وہی آ رہی ہے، لیکن اللہ نے جہاد منسوخ کر دی۔ انگریز ہی نے اس سے یہ بات کہلوائی تھی کہ جہاد ان کی زندگیوں سے نکل جائے تو ہمارے لیے مسئلہ نہیں، یہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، داڑیاں رکھیں، جو مرضی کریں، ہمیں تکلیف نہیں، مسئلہ جہاد سے ہے۔ یہ جہاد نے ہمارا جینا حرام کر دیا۔ اس لیے پھر قادیانی معرض وجود میں آئے۔ اب علماء انگریز کی اس چال کو سمجھے اور وہ کھڑے ہو گئے کہ جہاں وہ تھا اب ایک نیا وار ہے، اب اس راستے میں بھی کھڑے ہونا ہے، یہ بھی آسان نہیں۔ اور 150-200 سال تحریک آزادی چلی ہے، 1.5 صدی سے زیادہ قربانیاں ہوئیں، اور انگریز کے قدم اکھڑنے لگے۔ کوئی راستہ نہیں تھا انگریز کے پاس کہ بر صغیر میں وہ نہیں رہ سکتا۔ پھر 1905 یا 4 میں لارڈ میکالا اس نے انٹر کیا کہ یہ کبھی بھی گوری چمڑی کو بر صغیر کا شخص قبول نہیں کرے گا، یہ باہر کے بندے کو نہیں قبول کرتے، ہم نے انہی میں سے لوگوں کو ان کے اوپر بٹھانا ہے، لیکن ایسے لوگ ہوں کہ جن کا رنگ تو ہندوستانی ہو، دماغ انگریزی ہو، آپس میں ان کی تقسیم ہم کریں۔ اس کے لیے اس کو بلایا گیا اور اس نے ایک نیا نظام تعلیم لانچ کیا جو اس وقت آپ کے سامنے مغربی تعلیم ہے۔ کالجوں یونیورسٹیوں میں آپ کے سامنے کس طرح تہذیب وہ ہے، لباس، ان کی ٹیچروں کے بال کٹے ہوئے، کپڑے کٹے ہوئے، ڈسکو ڈانس، ساری دنیا بے حیائی، اسلام کو سائڈ پہ اس طرف ان کو لو۔ اور جو تھا دین والا سلسلہ، حفظ ہے، قرات ہے، ایم اے اسلامیات ہے، مفتی بن رہے ہیں، شیخ الحدیث، اب یہ تعلیم بھی یہ تو چل رہی تھی ہندوستان میں، یہی تھی سارا کچھ، دین ہی دین تھا۔ اب انگریز نے یہ اعلان کیا کہ جو بچے اس ماحول میں پڑھیں گے وہ جب کل پڑھ کے فارغ ہوں گے ان ڈگریوں کی ویلیو ہوگی، ہم ان کو نوکریاں دیں گے، ان کو پریشانی نہیں ہوگی، اور جو یہ پڑھیں گے ملا ازم، ان کے لیے نوکری کوئی نہیں۔ اب مسلمانوں کی اکثریت لالچ میں آ کے اپنی اولاد کو ادھر ڈالا، اور پھر اس طرح یہ نظام چلا کہ ایک طرف سر سید احمد خان اور ایک طرف علی گڑھ کالج اور ایک طرف مدرسہ دیوبند۔ مولانا قاسم نانوتوی اس وار کو سمجھ گئے کہ یہ اب کہانی اور ہونے لگی ہے، تو انہوں نے اس وقت دارالعلوم دیوبند کی ایک درخت کے نیچے مدرسے کی بنیاد رکھی کہ اگر یہ انگریزی لوگ تیار کرے گا دماغ کے تو ہم مدنی لوگ تیار کریں گے۔ آج اگر اس میدان میں علماء غافل ہو گئے، آنے والی نسل پھر اسلام سے باہر ہو جائے گی، اور انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور ان ہو گئے اس مسئلے میں۔ لیکن انگریز یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ کسی صورت بر صغیر میں ہم نہیں رہ سکتے، یہ آخری بندہ بھی ان کا بر صغیر میں ہوگا مسلمانوں کا، علماء کا، تو یہ ہمارے ساتھ لڑیں گے۔ آخر انگریز کو یہاں سے نکلنا پڑا، اور حالات جب بننے لگے تو اس کو اصل مسئلہ ہندو سے نہیں تھا، مسلمان سے تھا اور علماء سے تھا۔ اور ہندوستان میں جب انگریز نے تسلط کیا تو حکومت ہندوؤں کی نہیں تھی، مسلمانوں ہی کی تھی۔ 800 سال سے مسلمانوں کی بر صغیر پہ حکومت تھی۔ مغلیہ دور چلا، اس سے پہلے غلاموں کا دور چلا، اس سے پہلے مختلف ادوار، آپ پڑھیں، ہسٹری ہے، تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ اب مغلیہ حکمرانوں کا، لیکن وہ بھی بڑی عیاشی میں چلے گئے، انہوں نے اپنے محلوں میں اتنی اتنی عورتیں اور کنیزیں رکھی ہوئی، عیاشیاں کرتے، پوچھنے والا تھا نہیں۔ اب اللہ کا عذاب آیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھا جس کو انگریز نے گرفتار کیا، بند کر دیا۔ اس کے 12 بیٹے تھے، ان کو گرفتار کیا، اور پھر 12 کے 12 بیٹوں کے سر اس نے قلم کر دیے۔ بہادر شاہ ظفر کو پتہ نہیں تھا، وہ بند تھا۔ ایک دن اس کو بلایا کہ تم آؤ، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ذہن میں آیا کہ اس کے دل میں میرے لیے رحم کیسے آ گیا، شاید اس کو احساس ہو گیا ہو۔ اور جب کھانے کے لیے آئے، ٹیبلوں پہ وہ کھانے کے برتن رکھے ہیں اور اوپر ان کے ڈھکن ہیں، جیسے بوفے سسٹم ہوتا ہے، تو انہوں نے پہلے برتن سے ڈھکن اٹھایا، کہا کہ کھانا شروع کریں۔ جو ہی ڈھکن اٹھایا تو اس کے ایک بیٹے کا سر اس میں پڑا ہوا، دوسرا ہٹایا تو دوسرا، 12 ڈھکن اتارے، 12 بیٹوں کے سر اس میں پڑے۔ یعنی اس نے بتایا ہے کہ اب یہ ملک ہمارا ہے۔ اس طرح بادشاہوں کو بھی اندر کر دیا۔
تو اب مجھے آپ بتائیں کہ اگر یہ علماء نہ کھڑے ہوتے تو آج آزادی کہاں ہوتی؟ لیکن تاریخ لکھنے والوں نے ظلم یہ کیا کہ انہوں نے اصل کردار کو پیچھے کر دیا۔ آج تو ہر بندہ پاکستان کا وارث بنا ہوا ہے۔ پاکستان کی تاریخ تو 8-10 سال چلی ہے۔ یہ تو 1938 میں پہلی مرتبہ الگ مملکت کا علامہ اقبال نے تصور پیش کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حالات نظر آ رہے تھے کہ انگریز تو نکلنے والا ہے، 8-10 سال میں بھاگنے والا ہے۔ جیسے یہ امریکہ یہاں سے نکلنے لگا تو پہلے اندازہ ہو گیا 2-4 سال میں کہ اب نکلے گا جی، کبھی مذاکرات، کبھی اوپر نیچے، پھر نکلنے کے لیے راستہ اس کو لینا پڑا۔ تو اس وقت بھی حالات ایسے ہی تھے۔ تو خطرہ یہ تھا کہ یہ نکلتے ہوئے یہ پورا بر صغیر ہندوؤں کو نہ دے جائے، حکومت ان کی نہ قائم ہو جائے۔ یہ ابھی انگریز کے نیچے سے مسلمان نکلے تو ہندوؤں کے نیچے پھنس جائیں گے، اور وہ بھی اسلام کے خیر خواہ نہیں۔ یہ ہمارے بڑوں نے ہندوستان فتح کر کے لیا تھا، ووٹ کے ذریعے نہیں لیا تھا۔ تو مسلمانوں میں اب 2 دھڑے بن گئے۔ ایک تھی جمعیت علماء ہند، جس کے سربراہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آج ایک طبقہ لبرل کا اور بیوقوفوں کا ٹی وی ریڈیو پہ بیٹھ کے بھونکتا ہے کہ جی یہ علماء تو پاکستان بننے کے مخالف تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ آدھی بات کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند اور یہ زیادہ علماء دیوبند کے یہ پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے، یہ بالکل مخالف تھے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود یہ بھی نہیں حق میں تھے، عطا اللہ شاہ بخاری بھی مخالف تھے، مولانا حسین مدنی بھی نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ آج یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن عام طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو پاکستان کے حق ہی میں نہیں تھے، تو یہ تو علماء پاکستان کے مخالف ہیں، پاکستان تو قائد اعظم نے بنایا ہے۔ یہ بات آدھی ہے۔ تحریک آزادی جو 1.5-2 صدیوں تک چلی، اس میں بتایا جائے کس کا کردار ہے، اس میں علماء کے کتنے دڑے تھے؟ علماء کی تو ایک ہی دڑا تھا۔ علماء تو نہیں بکے نہ، انہوں نے جگیریں لی ہیں۔ جگیریں جنہوں نے لی ہیں وہ آج بھی آپ کے سامنے، ان کی نسلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ تحریک آزادی کے بعد اس کے اندر ہی سے تحریک پاکستان کا راستہ نکلا کہ نکلتے ہوئے یہ ان کو نہ دے جائے۔ اس لیے اب ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے اپنے حق کے لیے کہ اگر وہ تقسیم بھی کرتا ہے تو کچھ حصہ ہمیں مل جائے، کچھ ان کو مل جائے، ورنہ یہ ان کو دے جائے گا تو مسلمان تو پھر پٹتے رہیں گے، ان کو کیا ملے گا؟ علماء کا ایک طبقہ یہ کہنے لگا کہ ہمیں بھی اپنی آواز لگانی چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے، لہٰذا ایک حصہ ملک کا ہمیں ملے، ایک بے شک ہندوؤں کو مل جائے، وہ بھی رہتے ہیں۔ لیکن حضرت مدنی اور جمعیت علماء ہند اس بات پہ نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب تم کھڑے ہوئے مسلمانوں اور علماء اور انگریز کو تم بھگا رہے ہو اور وہ اس کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں، تو ہندو تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ پورا بر صغیر ہمارا تھا، اس نے ہم سے لیا ہے، اور جاتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا کیوں دے کے جا رہے ہیں؟ تم تھوڑی چیز پہ راضی نہ ہو، تھوڑی سی ہمت کرو، ہم پورا بر صغیر اس سے لیں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے دماغوں میں یہ بات تھی کہ جب تم تھوڑا سا ٹکڑا لوگے، اول تو وہ تقسیم غلط کرے گا، وہ اس طرح تقسیم کرے گا انگریز، جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں، جو میٹنگیں ہو رہی ہیں، بیانات اخباروں میں چل رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اکٹھا ملک نہیں دے گا، ہندوؤں کو اکٹھا کر دے گا، کہ ہندوؤں کو تو پورا خطہ ایک ملے گا اور مسلمانوں کو ایک ٹکڑا ادھر اور ایک ادھر، درمیان میں جوڑ نہیں ہوگا، سمندر ہوگا، یا انڈیا سے گزر کے جانا پڑے گا اور مسلمان بکھر جائے گا آپس میں۔ اور دوسرے نمبر پہ جب تم تھوڑا حصہ لے لوگے، چونکہ اس نے جمہوریت کی بنیاد پر تقسیم کرنے، اب اگر 100 بندہ رہتا ہے بر صغیر میں، ہندو اور مسلمان، اور ہندو جو ہے وہ 80 ہے اور مسلمان 20 ہے، تو انہوں نے 80 کے حساب سے زیادہ علاقہ ان کو دینا ہے کہ جمہوریت میں ان کا حق زیادہ ہے، اور 80-20 بندوں کے حساب سے اتنا ٹکڑا مسلمانوں کو اس نے دینا ہے، آدھا آدھا نہیں کرنا۔ لہٰذا مسلمان تو ہیں کم اور ہندو ہیں زیادہ، ہندوؤں کو علاقہ زیادہ دے گا اور اکٹھا دے گا، ٹکڑا بھی اکٹھا ہے، ہندو ساز باز کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ ہندوؤں کے ہاں جہاد تو ہے کوئی نہیں، جہاد تو مسلمانوں کے ہاں تھا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اب ایسی صورت میں اب ہندوؤں کو وہ اندر سے ہمدردی کر رہا تھا انگریز کہ ہم ان کے حوالے کر جائیں۔ اب اس صورت میں علماء کی ایک جماعت اس لیے کھڑی ہو گئی کہ ہمیں ہر حال میں الگ مملکت کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ کل ہندوؤں کے نیچے پستے رہیں گے اور تباہی مچ جائے گی، چلو کچھ حصہ اگر مل جائے، اپنی طاقت جمع کر کے ہم اس کو مرکز بنائیں گے، پھر دیکھیں گے۔ لیکن وہ جو علماء تھے وہ کہتے ہیں ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جس خطے میں چلے جاؤ گے وہاں تو مسلمان تھوڑے ہوں گے، اور جو ایریا ادھر ہے اس میں مسلمان تم سے کئی گنا زیادہ ہوں گے، اور ان اپنے بھائیوں کو تم غلامی میں جب چھوڑ کے چلے جاؤ گے ان کی بددعائیں بھی تمہیں لگیں گی، کیونکہ وہ طبقہ پھر اپنا ملک اس کو سمجھ کے مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے گا۔ اور آج آپ کے سامنے ہے۔ پھر انہوں نے کہا انگریز جو تقسیم کرنا چاہتا ہے،
اور ہندو اندر سے ساز باز کر رہے ہیں، وہ اس طرح کہ جتنا بھی پانی ہے مین مرکز وہ انڈیا کو دے گا، آپ کے خطوں سے دریا گزریں گے، اور جب وہ چاہے گا پانی اپنی مرضی سے چھوڑے گا، تمہارے ملک میں سیلاب آئیں گے۔ اور انگریز جو تقسیم کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش ادھر اور پاکستان ادھر، وہ آپس میں جڑے ہوئے نہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ملک تم سے جدا ہوگا۔ یہ ایڈوانس انہوں نے پیشن گوئیاں کی تھی سیاسی بصیرت پہ، تمہاری دشمنی پڑ جائے گی آپس میں، تم پھر بکھر جاؤ گے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ جب جہاں سے جا رہے ہیں، جو باتیں چل رہی ہے، وہ کشمیر کے ایریے کو تقسیم نہیں کرنا چاہ رہا، یہاں وہ ہمیشہ اپنی ٹانگ اڑا کے رکھے گا، اور اس بنیاد پر تم آپس میں لڑتے رہو گے، اور یہ اس سے بڑا ایک فتنہ چھوڑ کر جائے گا جس کی وجہ سے قتل عام ہوگا۔ اور آج آپ کے سامنے بنگلہ دیش بھی الگ ہوا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1945 میں دہلی میں تقریر کی ہے جو چھپی ہوئی ہے، فرمایا کہ میں پاکستان بننے کے حق میں نہیں، میں پورا بر صغیر لینے کے حق میں ہوں، ہم عظیمت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کا اتنا یقین ہے کہ پاکستان بن جائے گا جس طرح اس بات کا یقین ہے کہ سورج مشرق سے نکلے گا، اتنا یقین ہے۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے جو تقریر کی وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، فرمایا کہ مسجد بننے سے پہلے مسلمانوں کا اختلاف جائز اور ہو سکتا ہے کہ مسجد یہاں بنے یا وہاں بنے، بڑی بنے چھوٹی بنے، اس میں جو اختلاف کرتا ہے وہ مسجد کے وجود سے اختلاف نہیں کر رہا۔ اگر ایک طبقہ کہتا ہے مسجد 10 مرلے پہ بنے، ایک کہتا ہے نہیں کنال پہ، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہ والے مسجد کے وجود کے منکر ہیں، نہیں، بلکہ بنیادی دونوں مسجد کے قائل ہیں۔ اختلاف رائے پہلے ہو سکتا ہے، لیکن جب مسجد بن جائے چاہے چھوٹی یا بڑی تو پھر اس کا دفاع کرنا تمام مسلمانوں پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ فرمایا پاکستان کی مثال مسجد کی ہے، ہم پورے بر صغیر کو لینا چاہتے ہیں کہ انگریز نے ہم سے چھینا ہوا ہے، ہندو سے نہیں لیا۔ ہم کہتے ہیں اول تو ہم تقسیم بھی نہیں مانگتے، ہم یہ کہتے ہیں تم جیسے آئے تو تم نکل جاؤ، تم تقسیم نہ کرو، یہ مسلمان اور ہندو بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جس طرح نظام چل رہا تھا اسی طرح بڑی حکومت مسلمانوں کی ہوگی، اور نیچے جو راجے تھے ہندو ان کی اپنی جو متحد جس طرح چلتا تھا اسی طرح چلے گا۔ تم کون ہوتے ہو ہمیں تقسیم کر کے دینے والے؟ وہ کہتے تھے ہمیں انگریز سے فیصلہ نہیں کروانا چاہیے کیونکہ انگریز خیر خواہ نہیں ہے، اور اگر یہ تقسیم کرے گا تو مسلمانوں کے خلاف ہوگا، ہندوؤں کے حق میں جائے گا۔ اور وہ وقت نے ثابت کی ہے کہ ان کی باتیں غلط نہیں تھیں، لیکن پھر امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری واضح طور پہ یہ اعلان کر گئے، اور لاکھوں کے اجتماع میں تقریر میں کہا انہوں نے کہ پاکستان بن جانے کا پورا یقین ہے کہ وہ بنے گا، اور میں آج تو میں کہہ رہا ہوں وہ بنے گا۔ اور فرمایا اگلی بات بھی سنو، جب یہ بن جائے گا تو یہ جتنے علماء پاکستان بننے کے حق میں نہیں، یہ سارے پاکستان کے دفاع کے لیے پر کھڑے ہو جائیں گے، پھر تم ہمیں دو گروپوں میں نہیں دیکھو گے۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب بتائیں کہ اگر اتنی کوئی بات کرے جی یہ علماء تو پاکستان کے مخالف تھے، پوری بات نہیں، تو یہ تو زیادتی ہے۔ آپ وہ علماء بھی تحریک آزادی میں تو زیادہ کردار ہی ان علماء کا ہے، زیادہ کردار ہے ہی ان علماء کا۔ اب اس میں آ کے دارالعلوم دیوبند میں بھی علماء میں دو دھڑے ہوئے۔ قائد اعظم علامہ اقبال نے جب تصور پیش کیا الہ آباد کے خطبے میں تو پذیرائی ہو گئی، مسلمانوں میں ایک جان پیدا ہو گئی، چلو 150 پونے 200 سال بعد کوئی ملک تو ملے گا ہمیں، ہم تو مار ہی کھا رہے ہیں اس وقت سے آج تک، چلو یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ سارے شریک ہو گئے، آوازیں لگیں، طریقیں چلیں، قائد اعظم محمد علی جناح آ گئے، علماء نے ساتھ دیا، مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی، علماء دیوبند کا ایک بڑا طبقہ ان کے ساتھ بھی تھا۔ مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم تھا کہ آپ ان کا ساتھ دیں، اور یہ ملک اللہ کرے بن جائے، مسلمان جو بھی ہیں کہ امن والا ایک علاقہ تو مل جائے۔ اور اس طریقے سے یہاں بھی علماء دیوبند نے لیڈ کا کردار ادا کیا۔ اس میں بریلوی علماء، اہل حدیث علماء، وکلاء، تاجر، سیاستدان، عوام کا ہر طبقہ ملک بنانے کے لیے کھڑا ہوا۔ یہ کریڈٹ کسی ایک کا نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا جو حصہ تھا وہ علماء دیوبند کا تھا بنانے میں بھی۔ اس کی دلیل میں دیتا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی میں ریڈیو میں بار بار اعلان، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، گوگل میں چیک کریں، کہ وہ پاکستان کا پرچم پہلی دفعہ لہرائیں گے، نئے ملک کا آغاز، تلاوت ہوگی اور دعا ہوگی۔ طے کیا تھا قائد اعظم کے مشاورت سے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کریں گے اور دعا کروائیں گے، جو پہلے طے ہوا، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح
پرچم کشائی کریں گے اور ترانہ چلے گا، اور اس طرح پاکستان کی بنیاد، پاکستان نیا ملک ہمارے وجود میں آ گیا 14 اگست 1947۔ اور جب وہاں سارے جمع ہوئے، پورے ملک کی نظریں تھیں، پوری عوام ریڈیو پہ سن رہی ہے کہ آج ہمارا ملک بنا، خوشی جشن تھا کہ عین موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ پاکستان کا پرچم میں نہیں لہراؤں گا، پاکستان کا پرچم مولانا شبیر احمد عثمانی لہرائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا یہ نہ ہوتے تو ملک کبھی نہ بنتا۔ رائے عامہ انہوں نے مار کی ہے، ہم ضرور ایپس میں آئے ہیں لیکن عوام کو انہوں نے اٹھایا ہے، تمام صوبوں میں میرے ساتھ یہ رہے، تمام محنت انہوں نے کی ہے، تو اصل یہ ہے کہ جن کا حق ہے ان کو کریڈٹ دیا جائے۔ اور پھر قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ مولانا پرچم بھی آپ، پرچم کشائی کی تقریب آپ کے ہاتھ سے ہوگی، تلاوت بھی آپ کریں گے، دعا بھی آپ کرائیں گے، ہم صرف آمین کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہماری ہسٹری میں لکھا ہوا ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے۔ مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان کے استاد تھے، جو مولانا تقی عثمانی کے والد تھے۔ اور پھر قائد اعظم ہی کی دعوت مولانا شبیر احمد عثمانی پاکستان بننے کے بعد ہندوستان سے کراچی شفٹ ہو گئے، اور آج بھی ان کی جو قبر ہے اس کے ساتھ دیوار پہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے کراچی میں۔ اس شخص نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا، تلاوت کی، دعا کی، اور پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح ایک منصف آدمی تھے، انہوں نے یہ کریڈٹ اپنے سر نہیں لیا، اگرچہ ان کا بھی حصہ بہت بڑا ہے، لیڈ کیا، لیکن دینی تمام طبقوں میں سب سے زیادہ لیڈ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ علماء دیوبند نے کیا ہے۔ اور یہ اس وقت قائد اعظم نے پورے ملک کے سامنے ثابت کیا کہ یہ لوگ پاکستان بننے کے سب سے بڑے حامی ہیں۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ایسی باتیں آج لوگ کہتے ہیں جی مفتی محمود صاحب اور جی مولانا غلام غوث ہزاروی یہ تو سارے پاکستان بننے کے مخالف تھے، اور بعد میں اسمبلیوں میں گئے، مزے لیے، وہاں نہ جاتے تو 1973 کا آئین آپ کو کون دیتا؟ انہوں نے کہا جب یہ بن گیا ہے تو اب جو نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس طرف اس کو لے کر آؤ، دھوکہ نہ کرو لوگوں کے ساتھ۔ 1973 کا آئین اسلامی آئین ہے، یہ بھٹو نے نہیں بنایا، اس کو تو اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کو کچھ، یہی علماء تھے، انہوں نے دن رات ایک کر کے سن 73 کا آئین بنایا ہے، اور اس میں لکھا ہے پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہوگی۔ تو میں عرض، اور بھی بہت کچھ ہے، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جو ان کی ذمہ داری تھی وہ پھر اس ملک کو بنانے، چلانے میں اور آگے بڑھانے میں پوری طرح کھڑے ہو گئے۔ اب کوئی تقسیم نہیں علماء میں، وہ اس وقت تھی، وہ بالکل نیک نیتی کی بنیاد پہ تھی اور غلط نہیں تھی۔ لیکن آج اگر آپ انڈیا کے مسلمان جو ہمارے بھائی ہیں، اور وہاں 40 کروڑ سے زیادہ مسلمان آج بھی ہیں، ہمارے ملک میں 22 کروڑ، ہم سے ڈبل ہے وہاں، جو غلامی میں ہیں ان سے آگ پوچھیں تو وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ ملک الگ بنا کر ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، وہ آپ کے حق میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں آپ نے کہاں چھوڑ دیا کہ تحریک آزادی میں تو ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علماء دونوں طرف نیک نیت تھے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ یہ میں آج بہت تقریر کر رہا ہوں جو سیاستدان کرتے ہیں، اب سنیں ذرا غور سے، اگلی بات بھی بتانے لگا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ یہ پاکستان ختم ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں اس کی دلیل دوں گا آپ کو، پھر آپ کو سمجھ آئے گی یہ ہوا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک امر تھا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کون تھے جن کا بھی ذکر کیا ہے؟ حالانکہ علماء تو اور بھی بڑے مسلک ہو گئے، سب ہمارے قابل احترام۔ قائد اعظم کی نماز جنازہ بھی حضرت نے پڑھائی ہے، آج گوگل میں لکھیں، اور ان کی قبر پر بھی وہ عصا لے کے کھڑے ہیں، اس وقت دعا جب کروائی، جنازے کی صفیں لگی ہیں، وہ آگے کھڑے۔ اور کیسے آئے کہ جب قائد اعظم کا انتقال ہوا تو رات کو انہی کو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے۔ اللہ، آپ نے فرمایا جا کر ہمارے مجاہد کا نماز جنازہ پڑھاؤ، اور حضرت حضور کے حکم پر تشریف لائے اور نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی۔ سبحان اللہ۔ تو میں، اور مولانا شبیر احمد عثمانی کون ہے، میں اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیتا ہوں۔ جس وقت آل سعود کی حکومت آئی سعودی عرب میں، چونکہ وہ لوگ زیادہ متشدد ہیں سلفیت کی طرف، ان کے ہاں تھوڑا سا اس چیز کا زیادہ ہے، آپ کے علم میں، تو جتنے بھی مزارات پہلے سے تھے، قبریں پکی، اوپر گنبد بنے مزارات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور دیگر ازواج مطہرات کے، تو حکم دیا بادشاہ نے علماء کے مشورے سے کہ ان سب کو گرا دیا جائے۔ پوری دنیا میں بڑا رولا بنا، لیکن گرانا ٹھیک تھا یا غلط یہ بات میں نہیں کر رہا، لیکن پھر آخر کار بادشاہ نے اعلان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو روضہ مبارک ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قبریں کچی ہوں، قبر پکی نہیں ہونی چاہیے،
اور یہ اوپر جو چھت اور گنبد ہے یہ اسلام میں کہیں نہیں، یہ جس نے بھی بنایا ہے یہ بھی غیر شرعی ہے، اور ہم فلاں تاریخ کو گنبد بھی گرائیں گے، اس کو ختم کریں گے، قبر کو اوپن کریں گے۔ پوری دنیا میں رولا پڑ گیا، اتنا رولا پڑا، جلوس، احتجاج، تباہی مچ گئی۔ تو پھر سعودی بادشاہ تک یہ پیغام پہنچا عالم اسلام سے، مختلف ملکوں سے وفود پہنچے کہ آپ مہربانی کریں یہ کام نہ کریں، بہت فتنہ کھڑا ہوگا، اللہ کے رسول کا روزہ آپ شہید نہ کریں۔ انہوں نے کہا میں قبر کو کچھ نہیں کہوں گا، قبر تو اپنی حالت پہ رہے گی، لیکن یہ جو اوپر پختہ عمارت ہے، اب وہ کہتا تھا کوئی حدیث ہے تو مجھے دکھاؤ۔ یہ بعد میں اگر کسی نے بنایا تو اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے، اس کے دماغ میں یہ بات ہے۔ پھر پوری دنیا سے وفد رابطے، حکومتیں رابطے کر رہی ہیں کہ یہ نہ کریں، یہ معاملات خراب ہو جائیں گے۔ ادھر بھی احتجاج، ہر ملک میں رولا پڑ گیا۔ تو مسلمانوں کی محبت ہے اپنے رسول کے ساتھ، لیکن وہ بادشاہ اپنی بات پہ کھڑا ہے کہ علماء ہیں ہمارے بھی، ان سے آ کے بات کریں، شرعی طور پر اگر کوئی راستہ ہے تو مجھے بتا دیجیے۔ اب کئی وفد گئے مختلف ملکوں سے، عرب کے علماء سے گفتگو ہوئی، لیکن وہ دلائل میں غالب آ گئے، کیونکہ جتنی احادیث ہیں اس میں قبر کچی رکھنے کا حکم ہے۔ ایک بالش کہ حضور نے حضرت علی سے فرمایا فتح مکہ کے موقع پہ کدال لے کے جاؤ، ٹیم لے کے جاؤ، قبرستان میں جتنی قبریں ایک بالش سے اوپر ہیں ان کو برابر کر دو، اور جہاں جہاں مختلف اس طرح کی جگہ بنی ہوئی ہیں پکی، ان سب کو گرا دو۔ حضرت خالد بن ولید کو بھی وہ ساری وہ احادیث لے کر آتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں تو شریعت کے مطابق کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس پہ قائل کریں کہ حضور کا روزہ خاص ہے، اس کی تخصیص ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن اگر کوئی قائل کرے تو تب، اور اگر نہیں ہے تو میں کسی کے احتجاج کی پرواہ نہیں کروں گا، میں نے اس کو گرا دینا ہے۔ اب اس صورت میں ہندوستان سے بھی ایک وفد نکلا مولانا شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں، اور اس میں کافی علماء تھے۔ پوری میٹنگ ہوئی بر صغیر میں کہ جہاں کے علماء بھی پہنچے، اور جہاں کے علماء پوری دنیا میں بڑے علماء شمار ہوتے تھے۔ ہندوستان کے علماء دنیا میں سب سے بڑے علماء ہیں۔ تو یہاں سے خط گیا حکومت سعودیہ کو، اور یہ سارا ریکارڈ میں تاریخ میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں تاریخ کو ہندوستان کا علماء کا وفد آ رہا ہے، اور اس تاریخ تک انتظار کیا جائے، کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ خط گیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب جب ہندوستانی علماء کا وفد پہنچا تو مولانا شبیر احمد عثمانی کا وہ پمفلٹ چھپا ہوا ہے ابھی بھی، میں نے پڑھا ہے۔ یہ جب وہاں پہنچے، بادشاہ سے بھی ملاقات، بادشاہ کہتا تھا علماء سے بات کریں، عرب علماء ہیں، یہ موجود ہیں، کتابوں کے ڈھیر لگے ہیں، آپ کے پاس کوئی حوالہ ہے تو بیٹھ کے بات کریں، ہم سنیں گے۔ وہ بھی بدنیت آدمی نہیں تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ شریعت میں اس کا راستہ ہے تو مجھے بتائیں، اگر ویسے زور دے کر آپ مجھے نیچے لگائیں گے تو میں اس طرح نہیں مانوں گا۔ بات مسئلے کی تھی۔ تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بادشاہ سے، عربی بہت اچھی بولتے تھے، علماء سے بھی بات کی، انہوں نے وہ ساری احادیث رکھی، قبر کچی، گرانا، فلانا، انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے، مسئلہ گنبد خضرا کا ہے۔ انہوں نے کہا ذرا بات سنیں، میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے فرمایا کہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اور صحیح حدیث مختلف کتابوں میں، کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا، خانہ کعبہ، وہ اور جو موجودہ خانہ کعبہ ہے، اس میں 3 چیزوں کا فرق ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 35 سال تھی تو قریش نے بھی مل کر کعبے کی تعمیر کی تھی۔ وہ جو تعمیر تھی، وہ تعمیر حضرت ابراہیم والی تعمیر سے مختلف تھی 3 چیزوں میں، یہ حدیث میں آتا ہے، اور اللہ کے رسول نے ذکر کیا اس کا خود حضرت عائشہ سے۔ حضرت ابراہیم نے جو بنایا تھا بیت اللہ، وہ زمین کے برابر تھا، سیڑھیوں پہ چڑھ کے اوپر نہیں چڑھنا پڑتا تھا، یہ ایسے ہے جیسے آپ کی مسجد ہے، بس زمین کے اوپر برابری پہ جو بھی آتا اندر آسانی سے چلا جاتا۔ فرمایا ایک تو وہ زمین کے ساتھ تھا، قد آدم سے بھی اوپر نہیں تھا۔ دوسرے نمبر پہ وہ جو کعبہ بنایا، اس میں 2 دروازے تھے، ایک دروازہ جو آج لگا ہوا ہے اس سے داخل ہوتے، اور ایک بالکل اس کے سامنے دوسری دیوار میں جہاں سے نکلتے تھے، 2۔ تیسرے نمبر پہ یہ جو حتیم کا حصہ باہر ہے، یہ باہر نہیں تھا، یہ پورا چھتا ہوا تھا۔ لیکن جب قریش کا وقت آیا، چونکہ قبائلی نظام تھا، متولی تھے، اپنی اجارہ داری، بدماشیاں اپنی مرضی سے جس کو چاہتے جانے دینا ہے، نہیں تو نہیں جانے دینا، اپنا ایک ماحول تھا۔ تو اب جب اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کی 35 سال عمر تھی، قریش مکہ نے جو تعمیر کی، اس میں یہ اعلان ہوا صرف حلال چندہ جمع کیا جائے، حرام نہیں ڈالنا۔ تو حلال اتنا ہوا کہ وہ چھت پورا نہیں پڑ سکتا تھا، مجبوری میں حتیم کا حصہ چھت کے بغیر رہ گیا۔ تو
تو بنائے ابراہیمی میں ایسے نہیں تھا، لیکن یہ ایک مجبوری بنی اور وہ باہر رہ گیا۔ دوسرے نمبر پہ قریش نے جو تعمیر کی، اس میں ایک دروازہ بند کر دیا کہ جو بھی جائے گا ہماری اجازت سے اور ہماری اجازت سے اسی طرف سے نکلے گا، یہ نہیں ایسے گیا اور ایسے نکل گیا۔ اور تیسرا تعمیر اونچی کر دی کہ ہماری اجازت بغیر اوپر کو نہیں، ہر بندہ نہ اندر داخل ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے یہ فرمایا، عائشہ اگر مجھے تیری قوم کے اندر فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ اب اگر میں اس کو گراتا ہوں، شہید کرتا ہوں اور دوبارہ اس پوزیشن پہ لاتا ہوں جو میرے جد امجد حضرت ابراہیم کی تھی، اگر مجھے فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس کو گرا کر بنائے ابراہیمی کی طرح کر دیتا، لیکن فتنے کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کرتا۔ حضرت نے بخاری کو اس حدیث سے استدلال کیا سلطان عبدالعزیز کے سامنے، علماء عرب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں یہ بات نہیں کرتا کہ یہ جائز تھا یا ناجائز، سوال یہ ہے یہ بنا ہوا ہے، جس نے بنایا یہ بنا ہوا ہے، اب آیا آپ کا یہ گرانا یہ شریعت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف اور مزاج نبی کے مطابق یا خلاف؟ تو میں اس حدیث سے آپ کو بتا رہا ہوں آپ گرائیں گے تو فتنہ کھڑا ہوگا اور یہ مزاج رسول کے خلاف ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں کعبے کو واپس اس پوزیشن میں لاؤں اگر تیری قوم کے فتنے کا ڈر نہ ہوتا کہ تلواریں نکل آئیں گی، مسئلہ بن جائے گا، لہٰذا فتنہ اچھی چیز نہیں، اسی طرح رہے۔ پھر ایک وقت آیا صحابہ کو بھی پتہ چل گیا کہ حضور کی یہ خواہش تھی کہ اسی طرح ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جن کی مکہ مکرمہ میں خلافت تھی 9 سال، صحابی رسول ہیں، اب ان کی حکومت جب آئی ان کے ذہن میں یہ تھا فتنے کا کوئی ڈر نہیں ہے، میری حکومت ہے مکہ میں، کوئی بندہ نہیں اٹھے گا، لہٰذا حضور کی خواہش کے مطابق میں خانہ کعبہ کو اسی طرح کر دوں۔ انہوں نے اپنے دور میں اللہ کے رسول کے اندر جو خواہش تھی اس کے مطابق حتیم پر بھی چھت پورا کیا اور برابر نیچے بھی کر دیا اور دروازہ بھی دوسرا نکال دیا۔ اب چونکہ جب حجاج بن یوسف کے لشکر نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بعد میں شہید کیا، 9 سال بعد جب لڑائی ہوئی مکہ مکرمہ میں اور وہ شہید ہوئے، اب حکومت بنو امیہ کی آ گئی، اور بعد میں عبد الملک بن مروان نے یا کوئی اور بادشاہ، عبد الملک بن مروان ہی تھا، اس کو دوبارہ، چونکہ عبداللہ بن زبیر سے لگتی نہیں تھی ان کی، مسئلہ حکومتوں کا تھا، ٹکراؤ ہوا، تو انہوں نے دوبارہ کیا کیا، اسی طرح کر دیا، پھر دوبارہ کہ اونچا بھی کر دیا، دروازہ بھی بند کر دیا، حتیم کا چھت بھی سائڈ پہ کر دیا۔ یہ عبداللہ بن زبیر کی تعمیر ہے، اس کو نہیں کرنا۔ اب امام مالک کا دور آیا، مسجد نبی کے امام اور خطیب تھے، فقہ کے دوسرے تیسرے بڑے امام، موطا امام مالک لکھے۔ خلیفہ ہارون الرشید جو بادشاہ تھے وقت کے، آدھی دنیا کے، وہ آئے، انہوں نے کہا حضرت اللہ کے رسول کی یہ خواہش تھی اور عبداللہ بن زبیر نے کیا، لیکن بعد میں ایک اور بادشاہ نے ان کی ضد میں دوبارہ ایسے کر دیا، اور اب تو کوئی مسئلہ ایسا ہے نہیں، اپوزیشن بھی نہیں، آدھی دنیا میں میری حکومت ہے اور کہیں سے کوئی ریئیکشن نہیں، آپ اجازت دیں، میری خواہش ہے کہ میں اب اس کو حضور کی چاہت کے مطابق دوبارہ کر دوں۔ امام مالک نے فرمایا جائز ہی نہیں، جائز نہیں ہے، اس طرح یہ خانہ کعبہ بزیچہ اطفال بن جائے گا، اب آپ اس طرح کرو گے بھی تو گنہگار ہو جاؤ گے، اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو۔ اور آج صدیاں گزر گئیں اسی پوزیشن میں ہے، اب حالانکہ وہ بات اور تھی بنائے ابراہیمی اور آج، تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اے سلطان عبدالعزیز، یہ گنبد جس نے بنایا وہ ایک الگ بات ہے، آپ کے لیے گرانا جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں رد عمل، اور امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری اس وقت زندہ تھے، حضرت نے پھر تقریر کی، فرمایا یہ تو علمی دلائل ہے لیکن عقلی دلائل میں بھی دے دیتا ہوں، گنبد کو گرانا جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ ایک ہوتا ہے اور تاج بادشاہ کے سر پہ ہوتا ہے، دوسرے کے نہیں، دوسرے کے سر پہ ہوگا تو وہ جرم ہوگا، پکڑا جائے گا، اور بادشاہ کے سر پہ ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول کائنات کے تاجدار ہیں، یہ گنبد حضور کا تاج ہے جس کو گرایا نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ میں عقلی دلیل دے رہا ہوں، علمی دلیل مولانا شبیر احمد عثمانی نے سعودی عرب میں جا کے دی ہے، اور ان کی اس گفتگو سے اتنا متاثر ہوا بادشاہ، اس قدر متاثر، مجمع میں اٹھا اور حضرت کو چوما، اور پھر اس نے اعلان کیا کہ اس شخص کی وجہ سے عرب علماء قائل ہو گئے، لہٰذا آج کے بعد آل سعود کبھی بھی گنبد خضرا کو نہیں کرائیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ کوئی للو پنجو لوگ نہیں ہیں جن کو قائد اعظم نے کہا کہ آپ یہ لڑا دیں جناب۔ آج لوگوں کو تو پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں جی تو پاکستان بننے کے مخالف تھے، تو جناب مخالف تھے تو جنازہ کس نے پڑھایا قائد اعظم کا، پرچم کشائی کس نے کی، نام تو بتائیں آپ ان کا، وہ کون لوگ تھے؟ لیکن اصل بات کچھ اور ہے۔ وہ علماء جو تھے
وہ سب کی خیرخواہی چاہ رہے تھے، اور یہ جو تھے، یہ چونکہ حالات اتنے دیکھ چکے تھے قتل و قتال، یہ کہتے تھے وہ انگریز کو ان کو دے کے چلا جائے گا ہندوؤں کو، اٹھو اپنے حق کے لیے کچھ تو لو، باقی چیز بعد میں کریں گے، اور اگر بالکل چپ رہو گے تو ہو سکتا ہے ہندو ہی چھا جائے دوبارہ، پھر دوبارہ قتل و قتال اور خون خرابہ ہوگا۔ بس اس بنیاد پر آ کر اختلاف ہوا، کفر اسلام کا تو مسئلہ تھا نہیں۔ وقت نے بتایا کہ ان کی بات بھی وقت پر صحیح ثابت ہوئی، جس طرح بنگلہ دیش الگ ہوا، کشمیر کا تنازع ہمارے سامنے ہے، پانی آج جب وہ چھوڑتے ہیں ہمارا ملک ڈوب جاتا ہے دوبارہ، حل کوئی نہیں ہے، اور آئندہ جب بھی انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوئی تو وہ پانی پر ہوگی، یاد رکھنا میری بات، یہ وقت بتائے گا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آمین۔ باقی اب سنیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مختلف حدیث کا خلاصہ ہے، دجال آئے گا دنیا میں تو 70,000 یہودی چوغا پہنے ہوئے اصفہان سے نکلیں گے، جو ایران کے اندر ہے اصفہان، وہاں سے آج بھی پارلیمنٹ کا ممبر یہودی بنتا ہے، ایران کی پارلیمنٹ میں یہودیوں کا وہ اصل علاقہ ہے، تو وہ دجال کے ہاتھ میں بیعت ہوں گے، اور دجال دنیا میں دجل فریب کی حکومت قائم کرے گا۔ اور اب اس سے پہلے، دجال کی آمد سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا، یہ بھی حدیث میں، امام مہدی آئیں گے جہاد کے لیے، دنیا کو عدل سے بھرنے کے لیے، اور امام مہدی کے ہاتھ پہ مسلمانوں کے 2 لشکر بیعت ہوں گے، ایک خراسان سے نکلے گا جس کے کمانڈر کا نام بھی حدیث میں رسول اللہ نے بتا دیا، فرمایا کالے رنگ کی پگڑیاں ان کے سروں پہ ہوں گی، اور یہ اسلام کے لیے ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ایک لشکر شام سے نکلے گا۔ آج بھی پوری دنیا میں یہودی طاقتوں کا زور انہی 2 خطوں میں چل رہے ہیں، آپ چیک کر لیں، تاریخ پڑھ لیں۔ اور خراسان کس کو کہتے ہیں؟ آج تو خراسان ایک چھوٹا سا علاقہ بنا ہوا ہے ایران میں، لیکن پرانا جتنی تاریخ اور نقشہ ہے دنیا کا، افغانستان نام کا کوئی ملک نہیں ہے، نہ پاکستان نام کا، ہند ہے اور خراسان ہے اور فارس ہے۔ خراسان ایران کے ایک خطے سے شروع ہو رہے، پورا افغانستان، یہ پشاور، جیلم تک، یہ سارا وزیرستان یہ خراسان میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں سے وہ مجاہدین نکل کے امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ آپ کا جو پاکستان ہے یہ اسلام آباد خراسان میں ہے، اور اللہ کی قدرت کہ یہودی دجال کا ساتھ دے گا، اور یہودی اسٹیٹ 1948 میں امریکہ نے سرپرستی میں اپنی قائم کی، ایٹم بم اسرائیل نے بنایا نہیں، امریکہ نے بنا کر اس کو دے دیا کہ اپنی حفاظت کے لیے پاس رکھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ یہودی ڈرتا ہے کہ میرے اوپر حملہ نہ ہو، مجھے دفاع چاہیے۔ کوئی اور ملک راز دے دے ایٹم کا، بین الاقوامی پابندی لگتی ہے، امریکہ نے پورا ایٹم بم بنا کے یہودی کو دیا ہے اپنے پاس رکھو، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ اس کا حق ہے، کیونکہ فلسطین والے حملہ کرتے ہیں۔ اب فلسطین والے اصل میں آزاد لوگ تھے، یہودیوں نے وہ ملک فتح نہیں کیا، ان کے پاس پیسہ تھا، پلاٹ خریدتے خریدتے، جگہ خریدتے یکدم قبضہ کر لیا، یہ ہمارا ملک ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے ادھر کوئی بندہ 10,000 کنال زمین خریدے اور پھر اس کے اندر اپنی حکومت بنا لے، تو کوئی حکومت مانے گی تو نہیں کبھی۔ قادیانیوں کے لیے بھی اس نے یہی کام امریکہ نے شروع کیا تھا، پاکستان میں ربوے والی جگہ ہزاروں ایکڑ انہوں نے خریدی کہ ہم اپنی اسٹیٹ جہاں بنائیں گے، لیکن جو علماء کھڑے ہوئے، قربانیاں، آخر کار وہ راستہ رک گیا، ان کو بھاگنا پڑا، نہیں تو یہاں ایک الگ حکومت ہوتی اسی طرح اسرائیل کی طرح، اس وقت سمجھ آتی یہ ہو کیا گیا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اب فلسطین والے تو کھڑے ہوتے تھے اپنی آزادی کے لیے کہ ملک ہمارا ہے، پلاٹ تم نے خریدے، تم قابض کیسے بن گئے ہو، تمہارے حقوق تمہیں ملیں گے، لیکن حکومت تو مسلمانوں کی ہے۔ لیکن امریکہ نے ظالم کا ساتھ دیا، مظلوم کا نہیں دیا، اور آج بھی آپ کے سامنے بے آئینی ہی جہاں بھی، اب اس نے اس کو ایٹم بم دیا، یہودی کو مضبوط بنایا کہ دجال آئے گا، یہودی تو سارے اس کے ساتھ ہوں گے۔ اب اللہ کی قدرت کہ مسلمان بھی تو جب نکلیں گے امام مہدی کے ساتھ، اب وہ نکلنے ہیں یہاں سے، نکلنے ہیں ادھر سے، اور آپ کے سامنے کہ اللہ نے پاکستان بنایا۔ اب پاکستان کیا چیز ہے؟ دنیا میں پہلی اسلامی ریاست جو قائم ہوئی اسلام کے نام پر، وہ مدینہ منورہ ہے۔ کیا ہے؟ مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، یہ ہم کہتے ہیں، نام ہے مدینہ طیبہ، حدیث میں آتا ہے، یہ طیبہ طیبہ ہے، مطابہ ہے، یہ حدیث میں اس کے کئی نام ہیں۔ طیبہ کہتے ہیں پاک کو، کس کو؟ پاک کو، اور مدینہ کہتے ہیں سرزمین کو، تو یہ بنتی ہے پاک سرزمین۔ اور پاکستان کیا ہے؟ پاکستان، پاک سرزمین، یہ مدینہ کا ترجمہ ہے ہماری زبان میں، یہ یاد رکھیے گا۔
وہ ریاست اسلام کے نام پہ بنی اور صدیوں بعد یہ ریاست اسلام کے نام پہ بنی ہے۔ 2، تیسرے نمبر پہ اس کا نام پاکستان جو رکھا گیا، بڑے دماغوں نے سوچ کے رکھا ہے کہ اس میں صوبے تھے چار صوبے تھے، اور کشمیر کو بھی اپنا حصہ مانتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس میں ایک ایک حرف کو ایک ایک صوبے کی نمائندگی دی ہے کہ جغرافیے کے لحاظ سے بھی وہ شامل ہو جائے اور روحانی لحاظ سے مدینہ کے ساتھ نسبت بھی سامنے آ جائے۔ پاکستان کے ترجمے سے مدینہ طیبہ کے ساتھ اس کو جوڑا کہ وہ روحانی نسبت قائم رہے، اور دوسری طرف پنجاب اس کا صوبہ ہے۔ یہ جو صوبہ ہے اس کو افغان صوبہ کہتے تھے۔ سرحد اس کا نام نہیں ہے، سرحد بارڈر ہے، سرحدی صوبہ لکھتے ہیں، لیکن افغان صوبہ اس کو بولتے تھے، افغانستان کے رہتے۔ اسی طرح سندھ ہے، بلوچستان، کشمیر، یہ کشمیر کو آج بھی اپنا حصہ مانتے ہیں، یہ ہمارا حصہ ہے۔ انگریز ان کو دے کے گیا یا ان کو یہ تنازع بنا ہوا ہے، یہ آج بھی کہتے ہیں کشمیر ہماری شاہ رگ ہے۔ تو پے سے پنجاب، پے کے بعد الف ہے افغان، کاف سے کشمیر، سین سے سندھ، اور آگے تان بلوچستان کا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ چاروں صوبے اور ایک کشمیر کو اس نام کے اندر انہوں نے جغرافی میں بند کیا۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرے نمبر پہ اسلام کے نام پر بنا، اور جب امام مہدی آئیں گے تو اسلام کے غلبے کے لیے آئیں گے، لہٰذا اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا مدینہ طیبہ میں دجال داخل ہی نہیں ہو سکے گا، فرشتے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہ جو خطے ہیں فرمایا یہاں سے اسلام کے غلبے کے لیے امام مہدی کے ہاتھ میں لشکر پہنچ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے یہاں اسلام ہوگا، اور آج بھی آپ کے سامنے کالی پگڑیوں والے مجاہدین، پوری دنیا کا زور، امریکہ اور 40 ملکوں کا 1.5 لاکھ بم ادھر پھینکے، آج بھی وہاں اسلام ہے، امریکہ نہیں دبا سکا انہیں۔ اور یہی وزیرستان، یہ ساری پٹی، آج بھی ڈرون ادھر ہی مارتے ہیں، کیونکہ یہودی کے دماغ میں یہ ہے کہ ہم نے اس خطوں کو ختم کرنا ہے، اگر یہ ختم نہیں ہوتا دجال کے لیے مسائل بنیں گے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ نے کیا نظام کیا؟ 50 سے اوپر اسلامی ملک ہیں، جو غریب ترین ملک تھا پاکستان، اب دجال کے ملک میں ایٹم بم انہوں نے دیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو خود ایٹمی قوت بنا دیا، ورنہ وہ کھا جاتے اس کو ابھی تک۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آخری 2 کرداروں کے لیے یہ مستقل طور پہ 2 مورچے بن رہے ہیں۔ اس سے پہلے حالات اوپر جائیں یا نیچے جائیں، پاکستان نے ختم نہیں ہونا۔ یہ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کی آمد سے پہلے یہ اللہ خود ایک راستہ۔ دجال قتل کہاں ہوگا؟ اس وقت حضور نے فرمایا باب لد پہ قتل ہوگا۔ اب حدیث میں لد، بھائی لد کیا چیز ہے؟ لد تو ایک مقام ہے فلسطین میں، اور اتنا صحرا ہے جہاں بندہ بھی کوئی نہیں رہ سکتا۔ حیران ہوتے تھے کہ دجال وہاں کیا کرنے جائے گا، جہاں نہ پانی ہے، نہ سایہ ہے، نہ انسان ہے، دجال وہاں کیسے قتل ہوگا؟ سمجھ نہیں آتی تھی۔ لیکن 1948 میں جب اسرائیل انہوں نے بنایا، اور آج جو اسرائیل کا دنیا کا جدید ترین ایئرپورٹ بنا ہے وہ لد پہ بنا ہوا ہے کہ دجال ایئرپورٹ پہ پہنچے گا بھاگنے کے لیے، بس اسی جگہ حضرت عیسیٰ اس کو کنٹرول کر لیں گے، مسلمان پہنچ جائیں گے ساتھ ہی۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں یہ پوری طرح ایک نظام ایسا قدرت خود لے کے جا رہی ہے۔ جن علماء نے اختلاف کیا ان کی نظر مسلمانوں کی خیرخواہی پہ تھی، اور جن کو اللہ نے کھڑا کیا وہ آگے مستقبل میں امام مہدی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ راستے بنا رہے ہیں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں جتنی مرضی کوئی سازش کر لے پاکستان کو ختم کرنے کی، کہتے ہیں امریکہ نے کوئی نقشہ بنایا کہ اس میں پاکستان مستقبل میں نہیں ہے، وہ پیچھے اسرائیل ہے، حجت ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ ہمارے لیے مسائل ہے کہ ہمارا یہ عہد ہے دجال سے جب تم آؤ گے تو ہم تمہارے لیے میدان صاف کر چکے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف نہیں ہونے دینا۔ آج بھی آپ دیکھیں پاکستان کے ایئرپورٹ پاسپورٹ پہ کیا لکھا ہے؟ اسرائیل کے علاوہ ہر ملک کے لیے کرامت ہے۔ یہ ذرا سوچنے کی باتیں ہیں کہ اس ملک میں آج بھی اگر اوپر کہیں لکھا ہے تو اسی کا لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ بھی سمجھتا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، اور یہ بھی اندر سے مسلمان سمجھ رہا ہے کہ ٹارگٹ کیا ہے۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے اس ملک کی جان سے زیادہ حفاظت کریں، اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے بعض لوگ سمجھ نہیں رہے ان چیزوں کو، اپنے ملک کے اندر املاک کو دین کے نام پر تباہی، مسجدوں میں، عبادت خانوں میں لوگوں کو مارا، کوئی ایک کو دوسرے کو، اپنی سلطنت کمزور ہو رہی ہے۔ اس کو مضبوط بنانا ہے، اور اس کی اصل حفاظت نظریاتی سرات کے ساتھ ہے۔ یہ اسلامی نظام یہاں آ جائے، اور انشاءاللہ اس نے ایک دن آ جانا ہے۔ یہ جتنا مرضی روکیں اس نے آ جانا ہے۔ آپ دیکھ لینا، جس نے بنوایا اس نے ایک مقصد کے لیے بنوایا ہے، اسلام کے بغیر اس کا کوئی راستہ نہیں۔ 20 سال بعد افغانستان میں پھر اسلام پہنچا ہے،
وہ سارے ناکام ہو گئے ہیں، اس لیے کہ بیک پہ قدرت کھڑی ہے. یہ اللہ تعالیٰ خود ایک راستہ بنائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے.